پڑھتا ہے پھر قرآن پڑھتا ہے، ایک زبر زیر کی غلطی نہیں ہو سکتی، ایک زبر زیر کی غلطی نہیں، ایک نقطے کی غلطی نہیں، اس طریقے سے پورا قرآن یاد کرائے گا۔ الحمدللہ دنیا کے اندر یہ مدارس ہی ہیں، آج بھی دنیا کی تاریخ میں مدرسے اکیلی ایسی جگہ ہے جو سب سے کم خرچے میں سب سے بہترین انسان بنا کر کے نکالتے ہیں۔ مدرسے سے اچھا بہتر انسان کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو کتنے ڈاکٹر شرابی دکھا دوں گا، کتنے ماسٹر شرابی دکھا دوں گا، کتنے انجینئر شرابی دکھا دوں گا، مگر اللہ کی قسم آپ ایک عالم دین کو شرابی نہیں دکھا سکتے ہیں، آپ ایک عالم دین کو جواری نہیں دکھا سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ سب سے بہترین انسان اگر کوئی جگہ تیار کرتی ہے تو اس جگہ کا نام مدرسہ ہوا کرتا ہے، اور مدرسے کی جا جنت سے ملی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ کہاں؟ جنت میں۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سب سے پہلے پڑھنے والے حضرت آدم علیہ السلام جنت ہی میں ہمارے باپ تھے۔ وہ مقدس جگہ ہے جس کی جڑیں جنت سے ملی ہوئی ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں، جھوٹ چغلی غیبت۔ کوئی ہماری ماں بہن قرآن پاک پڑھ لے تو وہ بھی الٹا سیدھا سلام آ کا چلا جا، لیکن یہ مدرسہ ہی ہوتا ہے کہ جہاں 24 گھنٹے میں کم سے کم 18 گھنٹے کنٹینیوسلی قرآن پاک کی تلاوت ہوا کرتی ہے۔ شہر کے لوگ ترقی کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ وہاں گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں آئی، شہر کے بچے آپ کو مدرسوں میں پڑھتے ہوئے نہیں ملیں گے، ایک دو مشکل سے مل جائے۔ ہمارے مدرسے مدنی میں تقریباً 200 بچے ہیں، لیکن 200 کے 200 باہر کے، ایک دو مشکل سے شہر کا ہوگا، لیکن پھر بھی شہر میں ترقی کیوں؟ تو پتہ چلا کہ شہر کے لوگ مدرسہ چلانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ آج تک جسپور سے کوئی آپ کے یہاں چندہ کرنے نہیں آیا ہوگا، آج تک دیکھا ہو تو بتاؤ۔ جسپور کا چندہ کبھی جسپور کے باہر سے ہوتا ہی نہیں ہے، مراد آباد کا چندہ کبھی مراد آباد کے باہر ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھاکر دوارہ کا چندہ ٹھاکر دوارہ کے باہر کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شہر کے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں اگر برکت ہوتی ہے تو مدرسے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تقریباً 70-80 لاکھ کا خرچہ ہمارے مدرسے کا، لیکن سارے جسپور کے کاروباری دیتے ہیں اور اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ دو بچے ہمارے مدرسے سے تیار ہوئے، ایک حافظ محمد ریان ابن شاکر حسین شہباز کلا تحصیل ٹھاکر دورہ ضلع مراد آباد۔ اچھا ماشاءاللہ، سب سے پہلے دستار کی قاری ابراہیم صاحب کی جن کی یہ محنتیں ہیں محبتیں ہیں۔ ایک گھر چلانا مشکل ہوتا ہے جس میں 2 4 5 6 بچے ہوتے ہیں، یہ تو پورا مدرسہ ہے، مدرسوں کو تنخواہ بھی دینی ہے، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سید صاحب نے محبتوں میں جو کہا یہ سب محبتیں ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، لیکن واقعی اس گاؤں والوں کی، اس علاقے والوں کی محبتیں ہیں۔ جب تک آپ کی محبتیں نہیں ہوتی تو یہ مدرسہ بن ہی نہیں پاتا۔ اللہ کریم آپ کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، دونوں جہان میں سرخروئی عطا فرمائے۔ دوسرا بچہ کہ جس نے اپنے سینے میں رب کے عظیم کلام کو محفوظ کیا ہے، حافظ محمد جنید ابن ریاست حسین شہباز کلا تحصیل ٹھاکر دوارہ ضلع مراد آباد۔ یہ دو بچے محمد ریان ابن شاکر حسین اور محمد جنید ابن ریاست حسین، یہ دونوں بچے اسی گاؤں کے ہیں، کوئی فرضی باڑا نہیں ہے معاذ اللہ، اسی گاؤں کے بچے انشاءاللہ دونوں بچوں کی جگہ بھی لگ گئی ہے اور انشاءاللہ قرآن پاک بھی سنائیں گے۔ سبحان اللہ ایک سبحان موٹی اللہ۔ سی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، مثال کے طور پر اگر کسی کے والد گرامی کا انتقال ہو جائے، باپ کتنا بھی اچھا انسان ہو لیکن انسان ہوتا ہے، کبھی نرمی گرمی میں کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے، تو بیٹے جب باپ کے انتقال کے بعد چچا تاؤ سے معافی مانگتے ہیں، خالہ ماموں سے معافی مانگتے ہیں کہ ابا ہمارے ابا کو معاف کر دینا، ہمارے چچا ہمارے ابا کو معاف کر دینا، تاؤ ہمارے ابا کو معاف کر دینا، تو دنیا کے سارے لوگ کہتے ہیں بیٹے کیسی بات کرتا ہے، ہم ایسے آدمی نہیں ہیں، ہم نے تو اپنے بھائی کو تبھی معاف کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دنیا والے کے سامنے جب بیٹا ہاتھ پھیلاتا ہے
تو یہ دنیا والے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرا یقین یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب یہ حافظ قرآن بیٹے ماشاءاللہ یہ بچے محمد ریان اور محمد جنید یہ دونوں بچے حافظ قرآن بننے ذرا اسی خوشی میں ایک نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حافظ محمد جنید صاحب، حافظ محمد ریان صاحب، جشن حفظ قرآن، جشن حفظ قرآن، مدرسہ اہل سنت ابو بکر فیض القرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لاکھ لاکھ مبارکباد پیش ہے اس بچے کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو، اور جناب ریاست حسین صاحب، جناب شاکر حسین صاحب، ان کے تمام رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو، کہ آپ کے یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ میں سچی بتاؤں تو مشکل سے پورے خاندان میں ایک حافظ بنتا ہے۔ اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں تو میرے والد صاحب گھر 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، چاروں بھائیوں کے کئی بیٹے ہیں، لیکن کوئی اس لائق بھی نہیں ہے کہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ماموں کے 6 بیٹے ہیں کہ 4 بیٹے ہیں، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ ڈھنگ سے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کئی پھوپھے ہیں، 4 پھوپھیوں کے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہ فاتحہ تک پڑھتے ہیں۔ بڑے کم اور تھوڑے خوش نصیب بچے ہوتے ہیں جو حافظ قرآن بنتے ہیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ادھر آ جاؤ نا، ادھر سائڈ پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حافظ محمد جنید صاحب، حافظ محمد ریان صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حافظ محمد ریان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چھوٹے بچے ہیں۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، سید صاحب میں اس مدرسے میں امتحان میں نمبر 1 پوزیشن پر آنے والے محمد شانف سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اچھا ٹرافی ماشاءاللہ ادھر آ جائیں۔ کیمرے سے فوٹو لے لینا بھائی۔ اچھا شاکر بھائی اور ریاست بھائی میری آواز سن رہے ہوں تو وہ ممبر پاک کے قریب آ جائے۔ شاکر بھائی اور ریاست بھائی ادھر آ جائے۔ اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی بچی فیضا فاطمہ۔ ہماری بیٹیاں کبھی بیٹوں سے کم نہیں ہوتی، ہماری چھوڑیاں چھوڑوں سے کم ہے کہ ماشاءاللہ۔ دوسری بچی محمد وہ فیضا خاتون، یہ بچی ماشاءاللہ دوسرے نمبر پر آئی ہے۔ اس بچی کو بھی انعام سے نوازا جاتا ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تھرڈ پوزیشن میں محمد فرمان۔ اچھا 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے محمد فرمان، یہ بچہ آئے اور اپنا انعام حاصل کرے۔ محمد فرمان، فرمان اچھا یہ ہے، اوپر آؤ بیٹا، اوپر آؤ، اوپر آ جاؤ۔ اوپر آ جاؤ، سے نکال کے۔ ارے اس ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ محمد سفیان دیکھیے حضرت، ماشاءاللہ محمد سفیان ہے ماشاءاللہ۔ اس سے بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا کیا نام ہے اس بچے کا؟ اچھا ماشاءاللہ محمد سفیان، چھوٹے بچے نورانی کا دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ماں بہن ہمارے بھائی بزرگ ہو گئے، سبحان اللہ، سبحانک اللہم یاد ہوں گے، چھوٹے بچے، اس مدرسے کی برکت ہے یہ ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلیٰ حضرت اللہ کریم اس بچے سفیان کو خوب ترقی عطا فرمائے. من خوش ہوتا ہے یار جب بچے ایسے پڑھتے ہیں. یقین ماننا یہ محمد ریاست صاحب سے گزارش کروں گا کہ اوپر تشریف لائیں. ریاست بھائی محمد ریاست بھائی اوپر آئیں. یہ حافظ محمد جنید کے والد صاحب ہیں. ان کو مدرسے کی طرف سے ٹرافی دی جا رہی ہے ان کے بیٹے کے حافظ قرآن بننے کی خوشی میں. ریاست بھائی اوپر تشریف لائیں. اور شاکر بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ شاکر بھائی ممبر پاک پر تشریف لائیں. علماء کرام اور بالخصوص سید صاحب قبلہ کے نورانی ہاتھوں سے یہ ٹرافی قبول فرمائیں. چلو میں شاکر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی میرے پاس پر آ جائیں. اچھا ادھر ہے ادھر آ جائیں. صحیح صاحب صحیح صاحب یہ ریاست بھائی ہیں. یہ شاکر بھائی ہیں. تم ملاقات کریں گے ریاست بھائی نا. صحیح صاحب ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ سب بہار ہیں بچوں کے قرآن پاک اتنا عمدہ یاد. یہ سب اس لیے دیکھ پا رہے ہم لوگ کہ ہمارے یہاں پر مدرسہ ہے. میں رمضان میں جہاں تراویح پڑھانے جاتا ہوں ہماچل پردیش میں، آپ اللہ کی قسم یقین مانیے گا 11 مہینے میں وہاں نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز. میں ہی رمضان میں جاؤں گا تو نماز پڑھاؤں گا اور اذان پڑھاؤں گا. ظہر اور عصر کی نماز اذان بھی اکیلے پڑھتا ہوں، صلاۃ بھی اکیلے پڑھتا ہوں، تکبیر بھی اکیلے پڑھتا ہوں اور نماز بھی اکیلے پڑھتا ہوں. اگر وہاں کسی کا انتقال ہو جائے ان 11 مہینوں میں تو ان کے سامنے سب سے بڑی 2 دقتیں ہوتی ہیں. ایک تو پتھروں میں قبر کیسے بنائیں اور دوسری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی کہاں سے لائیں. یہ حالات ہے جہاں مدرسے نہیں ہوتے. آج بھی ہمارے مدرسے میں ایک بزرگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو سبحانک اللہ وہ پڑھ کر سبحان اللہ کی قسم ان کے ہر لفظ میں غلط ہے. عزیزاً یہ مدرسے کی برکت ہے. ماشاءاللہ مدرسے کی کارکردگی سن کر کے دل خوش ہو گیا. اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بالخصوص آپ سب کو خوش رکھے، ہمیشہ شاد و آباد رکھے. اب میں سید صاحب قبلہ نے تمام حضرات سے کہا میں سب سے نہیں کہہ رہا ہوں، بس جو بچوں کے ماں باپ ہیں ان کے ماموں نانا خالو خالہ ہیں. 2 طریقے کے دنیا میں دولہے بنائے جاتے ہیں. ایک دولہا وہ جو 25 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں بنتا ہے جو ایک بہو بیاہ کر کے لاتا ہے. ایک دولہا وہ ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مولانا جنید صاحب میں نے ایسے کہا جزاک اللہ. حضرات ایک دولہا وہ ہوتا ہے کہ جس کے سر پر جشن دستار حفظ رکھا جاتا ہے، حفظ کا تاج رکھا جاتا ہے. یہ وہ دولہا ہیں تو دنیا میں بھی دولہا بنائے جائیں گے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی دولہا بنائے جائیں گے. میں ہاں وہ دے رہے ہیں شاکر بھائی ناصر بھائی. ہاں والد جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ مدرسے میں بھرپور تعاون کریں. مدرسے کا بھی مدرسے کی ہاں مدرسے کے اساتذہ سے بھی مصافحہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ مدرسے کا بھی تعاون کریں. یہ ضروری ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو ایک ترغیب مل سکے کہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے کہ جو پڑھاتے ہیں ان کی بہت محنتیں ہوتی ہیں، بہت محنت ہے. بچوں کو پڑھانا بہت دشوار ہوتا ہے. میں پڑھاتا ہوں بڑے بڑے لوگوں کو، میرے لیے پڑھانا آسان ہے. میں جن کو پڑھاتا ہوں میرے لیے پڑھانا آسان ہے، لیکن ان بچوں کو پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ دشوار. اس لیے ان کی محنتوں کو بھی سراہو. ان کی محنتوں کو ان کو پھل ملنا چاہیے تاکہ آگے آنے والے لوگوں کو ایک ترغیب مل جائے. سبحان اللہ. یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو بچے پڑھتے ہیں وہ 150 دیتے ہیں. 150 کم ہے، 150 روپیہ کم ہے. اس لیے
کہ دور حاضر میں 150-200 کی کوئی مانیتا نہیں ہے, 500,000 روپیہ کی بھی کوئی مانیتا نہیں ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیوں نہیں نکالے, لیکن دور حاضر میں 500 روپیہ قنوج کا روپیہ بھی وہی ہے جو یہاں کا روپیہ ہے. بے شک. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کا 10 روپیہ ہمارے یہاں 2 روپیہ بنتا ہے, ایسا نہیں ہے. ہم بھی یہیں رہتے ہیں, جو یہاں کا روپیہ وہ وہاں کا روپیہ. نہ وہاں 500 کی ویلو ہے, نہ یہاں 500 کی ویلو ہے. لیکن آپ کنجوسی سے کام لے گئے کوئی بات نہیں, لیکن بچوں کی پڑھائی میں 150-200 روپیہ فیس نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی فیس نہیں ہوتی ہے, اس لیے فیس کو بڑھائیں جو آپ بڑھا سکیں. لیکن جس کی استطاعت ہے زیادہ دینے کی, وہ جتنا دے سکے اتنا دے. ضروری نہیں کہ 150 دیا جائے. نہیں دیتے وہ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, ایسی بات نہیں. ہاں, جو نہیں دیتے ان کو بھی دینا چاہیے, ان کو بھی دینا. میں ایک بات کہتا ہوں کہ اچھا فاتحہ ان سے فاتحہ درود خوب کرواتے ہو. ابھی ودھایک چیئرمین نیتا آ جانا تو پیچھے پیچھے بھاگتے لو. پھر ڈائننگ ٹیبل سستے ہیں, دنیا بھر کے وہ ہوتے ہیں. اب جب دسواں کرانا تو انہیں سے کرا لیا کرو دسواں ودھایک جی سے. ناشتے ان کو کراؤ گے, ڈائننگ ٹیبل ان کے لیے سجاؤ گے, دنیا بھر کے پھول اور وہ سب ان کے لیے ہوں گے. ان بچوں سے محبت نہیں, اور دسواں کرائیں گے بچوں سے, قرآن خواری کرائیں گے بچوں سے. ودھایک جی سے فاتحہ کرواؤ کبھی ہے نہیں, تو ان سے محبت کیا کرو, ان سے پیار کرو, اور ان علماء کی حوصلہ افزائی کیا کرو. یہ جو ہمارے پڑھانے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرو, اور 150 روپیہ نہیں آگے بڑھا کے دو. اور جن کے یہ بچے فارغ ہوئے ہیں آج, ان سے میری گزارش ہے بڑھا چڑھا کر حصہ لیں, بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. معزز سامعین اکرام, حاضرین اسلام کی پردہ نشین خواتین